فقہ سے رابطہ کرے تو مسائل میں دھوکہ نہیں کھاتا، اور جب رابطہ نہ کرے تو پھر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ رمضان اور تراویح کے مسئلے پر دیکھ لیں، میں یہ بات سمجھانے لگا ہوں۔ رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح۔ یہ رمضان کی دو مخصوص عبادات ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ دیکھیں عام دنوں میں آپ روزہ رکھنا چاہیں تو شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن عام دنوں کی خاصیت دن کا روزہ نہیں ہے، اس لیے رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح۔ اب اہل علم سے رابطہ رہے گا تو روزہ بھی ٹھیک رہے گا، تراویح بھی ٹھیک رہے گی، اور جب اہل علم سے رابطہ نہیں ہوگا تو دن کا روزہ خراب اور رات کی تراویح خراب۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے بھی رہیں گے اور سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے توڑ بھی دیں گے۔ اب بتاؤ کتنا نقصان ہوا اہل علم سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اور اہل علم سے رابطہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا اچھی بنانی ہو، دنیاوی امور میں رابطہ فقیہ سے رکھیں، اور آخرت بہتر بنانی ہو تو شرعی مسائل، دنیا بہتر بنانی ہو تو دنیاوی امور میں رابطہ انجینئر سے رکھیں، اور آخرت اچھی بنانی ہو تو شرعی اور اخروی امور میں رابطہ فقیہ سے رکھیں۔ انجینئر بہتر مل جائے تو دنیا سنور جاتی ہے، اور فقیہ اچھا مل جائے تو پھر آخرت سنور جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائے اور اللہ آخرت بھی اچھی بتا۔ تو رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح کا مطلب کیا ہے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھیں اور عشاء کی نماز کے وتر بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، عشاء کے فرائض بھی پڑھیں، عشاء کی سنتیں بھی 2 پڑھیں، عشاء کے 3 وتر بھی پڑھیں، اور اضافی 20 رکعت نوافل پڑھیں جن کو تراویح کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھیں۔ پورے سال میں ہم 4 رکعت فرض بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت بھی پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے تو 8 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، اور پڑھ نہ سکے تو کم از کم پورے سال میں 8 رکعت تہجد کو مانتے ہیں۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح عام دنوں میں دن کا روزہ نہیں ہوتا اور رمضان کا روزہ ہے، اور عام راتوں میں تراویح کی عبادت نہیں ہوتی اور رمضان میں تراویح کی عبادت موجود ہے، تو یہ تراویح رمضان کی خصوصیت ہے یا رمضان کے علاوہ سال بھر کی عبادت ہے؟ تراویح رمضان کی خصوصیت ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 3، تیسری بات میں سمجھانے